اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بھلائی کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی فلاح پائے اور آخرت میں بھی فلاح پائے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ بھلائی کا کام کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مومن کی دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کی آخرت کی کسی بڑی تکلیف کو دور فرما لے گا۔ آپ نے دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری آخرت کی کسی بڑی تکلیف کو دور فرما لے گا۔ دنیا کی تکلیف تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور آخرت کی تکلیف اور دنیا کی تکلیف کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اگر چھوٹی سی تکلیف بھی کسی کی ہم نے دنیا میں دور کی تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی کسی بڑی تکلیف کو اس کے بدلے میں دور فرما دے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست، کسی بدحال انسان کے لیے آسانی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی فرماتا ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کسی کی دنیا میں آسانی کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں صرف آخرت کی مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دنیا میں بھی آسانی فرمائے گا اور آخرت میں بھی آسانی فرمائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی کی عیب پوشی کرتا ہے، دنیا میں کسی کی عیب پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کی دنیا میں بھی عیب پوشی کرے گا اور آخرت میں بھی عیب پوشی کرے گا۔ آج بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے، بڑی ہی افسوسناک حالات ہیں، اسپیشلی جب سے سوشل میڈیا کا بوم آیا ہے اور لوگوں نے اس کو ایز این انٹرٹینمنٹ موڈ یوز کرنا شروع کیا ہے۔ جب بھی کسی شخص کے کسی عیب کا پتہ لگتا ہے، کسی غلطی کا پتہ لگتا ہے، تو فوراً اس چیز کو ایڈورٹائز کر دیا جاتا ہے اور اس کو پورے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، پورے خاندان میں پھیلا دیا جاتا ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب پوشی کرے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی دنیا میں عیب پوشی کرے۔ تو بجائے اس کے کہ کسی کی اگر غلطی کا پتہ لگے اور اس کو پوری دنیا تک پھیلائیں اور اس کو ہم فخریہ طور پہ یہ کہیں گے اٹ ہیز گون وائرل آن دا سوشل میڈیا، اور اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام میں ہم خوش ہوں، اس کی عیب پوشی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ہماری عیب پوشی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔